صغیر کی طرح عثمان بھی اپنی قوم کا غدار تھا۔ اس کی نفسیات میں بھی وہ غیر معمولی اوصاف پائے جاتے تھے جو کسی بھی انسان کو ایمان فروشی اور ملک فروشی پر آمادہ کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے آدمی اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ عثمان نے اپنے چہرے پر معصومیت اور مظلومیت کا ایسا تاثر پیدا کر لیا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں عثمان، جنرل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں زیادہ دیر تک تمہاری میزبانی نہیں کر سکوں گا، فوراً بول پڑو۔ کوئی بات تو بتائیں سر، میجر عثمان نے کہا۔ میں تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کر دیتا ہوں، جنرل نے کہا۔ بات ایک نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تم انڈین انٹیلیجنس کے بڑے سرگرم ایجنٹ ہو۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ تم بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے آفیسر ہو اور تم نے دشمن کو ایسے راز اور کاغذات دیے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم نے اپنے رنگ کے سرکردہ افراد کو پہلے ہی سے خبردار کر دیا تھا کہ مکان خالی کر کے غائب ہو جاؤ۔ سر، اب کے میجر عثمان نے پرزور احتجاج کے لہجے میں کہا، اگر آپ مجھے سزا ہی دلوانا چاہتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں خودکشی کر لوں۔ اب تم خودکشی نہیں کر سکو گے عثمان، جنرل نے جنرلوں کے دبدبے سے کہا۔ تمہیں فوجی قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ اگر صرف تم ایک ہی ملزم ہوتے تو مجھے اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس تمہارے خلاف مکمل شہادت موجود ہے، لیکن تم سے تمہارے پورے رنگ کی نشاندہی کروانی ہے۔ تم اپنے رنگ کے ایک ایک ممبر کو گرفتار کرواؤ گے۔ یہ نشاندہیاں تم نہیں کرو گے تو تم جانتے ہو ہم کس طرح ملزموں سے منوایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں سر، میجر عثمان نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے خلاف کون سی شہادت آپ کے پاس پہنچی ہے۔ ایک بات غور سے سن لو عثمان، جنرل نے کہا۔ یہ ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے، اسے تھانہ نہ سمجھ لینا۔ میں اس ہیڈ کوارٹر کا ڈائریکٹر جنرل ہوں، تھانے دار نہیں ہوں، اور یہاں تھانوں والا مکمکا نہیں چلے گا۔ میں تمہیں دلی ہمدردی کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں کی انٹیروگیشن سے بچو۔ 2 دنوں بعد اپنے لیے اجنبی ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے اور پھر خود ہی اپنے جرم کی داستان سنا دو گے۔ اب میں تمہیں 1 سیکنڈ بھی وقت نہیں دوں گا۔ میری ایک درخواست مان لیں سر، میجر عثمان نے کہا۔ مجھے اس شہادت کی جھلک ہی دکھا دیں جو آپ کے پاس پہنچی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ محض غلط فہمی ہی ہو، میں نے کبھی کسی کی ایسی درخواست نہیں مانی تھی، جنرل نے کہا۔ تمہاری مان لیتا ہوں کرنل کریم، میجر جنرل نے انٹرکام پر کہا۔ وہ ٹیپیں لے آئیں۔ کرنل کریم تو جیسے دروازے کے باہر ہی منتظر کھڑا تھا۔ جو ہی جنرل نے یہ حکم دیا، ایک دراز قد کرنل آفس میں داخل ہوا۔ میجر عثمان کو ٹیپ نمبر 4 سنا دیں، جنرل نے کرنل کریم سے کہا۔ چونکہ یہ ٹیپیں کورٹ مارشل میں میجر عثمان کے خلاف شہادت کے طور پر استعمال کرنی تھی، اس لیے ہر ٹیپ کو ایک نمبر الاٹ کر دیا گیا تھا۔ کرنل کریم ٹیپ سنانے کا انتظام اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے ایک ٹیپ لگا دی اور ایک ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سنائی دینے لگی۔ یہ وہ گفتگو تھی جو جگموہن کے گھر کسی نے فون کر کے جگموہن کے نوکر کے ساتھ کی تھی۔ اس گفتگو کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ فون کرنے والے نے 2-3 مرتبہ میجر عثمان کا نام لیا تھا، لیکن کوئی زیادہ بات نہیں کی تھی۔ اب بتاؤ میجر عثمان، جنرل نے ٹیپ رکوا کر عثمان سے پوچھا، اس گفتگو میں تمہارا نام کیسے آ گیا ہے؟ کیا اس میں کوئی شک باقی رہ گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارے اچھے خاصے تعلقات ہیں؟ میجر عثمان اگر جنرل سے زیادہ نہیں تو اس جتنا ہی دماغ ضرور رکھتا تھا۔ اس کی عیار ذہانت پوری طرح بیدار تھی۔ جنرل کا سوال سن کر وہ طنزیہ سے ہنس پڑا۔ سر، خود بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، میجر عثمان نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ انڈین انٹیلیجنس کس قدر تیز ہے اور انڈیا کی راہ ہمارے ملک اور ہماری انتظامیہ کی رگوں میں اتری ہوئی ہے؟ یہ نشاندہی میں نے کی تھی۔ ہم میں سے ہی کسی نے انڈین انٹیلیجنس کے متعلقہ رنگ لیڈر کو خبردار کر دیا اور اسے میرا نام بتایا ہوگا۔ اس ٹیلی فون کی گفتگو سے صاف ظاہر ہے کہ فون کرنے والا پوچھ رہا تھا کہ میجر عثمان تو نہیں آیا۔ جنرل نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک فائل کھولی اور تھوڑی سی ورق گردانی کر کے ایک صفحے پر پڑھنے لگا۔ کرنل کریم، جنرل نے اس صفحے پر ہاتھ مار کر کہا، ٹیپ نمبر 11 اور 12 لگاؤ۔ کرنل کریم نے پہلے 11 نمبر ٹیپ لگائی، پھر 12 نمبر لگا دی۔ یہ وہ ٹیلی فونک گفتگو تھی جو عثمان کے گھر کے فون پر کسی نے کی تھی۔ ایک ٹیپ میں ایک لڑکی بول رہی تھی اور دوسری میں کوئی آدمی بات کر رہا تھا۔ جاسوس اتنے کچے اور کم عقل نہیں ہوا کرتے کہ وہ واضح الفاظ میں بات کریں، وہ اشاروں رمزوں میں بات کیا کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو انٹیلیجنس کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سر، کرنل کریم نے کہا، 12 نمبر فون کراچی سے میجر عثمان کے گھر آیا تھا۔ میں اور زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا میجر عثمان، جنرل نے کہا۔ تم انڈین انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہو، کہو ہاں یا نہیں۔ میجر عثمان نے 1-2 سیکنڈ سر جھکا کر سوچا اور پھر سر اٹھا کر اس طرح دائیں اور بائیں ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتا۔ جنرل نے کرنل کریم کو سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ آؤ میجر عثمان۔ کرنل کریم نے عثمان کو اٹھا لیا
کرنل کریم اور میجر عثمان جنرل کو سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ISI لاہور برانچ کا میجر امتیاز باہر حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ کرنل کریم میجر عثمان کو اس کے پاس لے گیا۔ میجر امتیاز، کرنل کریم نے کہا، چیف نے حکم دے دیا ہے کہ انٹروگیشن شروع کر دو، لیکن میں تھوڑا سا رسک لے لیتا ہوں۔ میجر عثمان کو الگ بٹھاؤ اور اسے کچھ سمجھاؤ۔ کیا ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے ایک اتنے عقل مند آفیسر کے ساتھ وہ سلوک کریں جو تھرڈ ریٹ ملزموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے آفس میں ہی نہ بیٹھ جائیں؟ میجر امتیاز نے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کرنل کریم دونوں کو اپنے آفس میں لے گیا۔ میجر عثمان پر کچھ اور ہی قسم کی خاموشی طاری تھی۔ تینوں آفس میں جا کر بیٹھ گئے اور وہ دونوں میجر عثمان کو اقبال جرم پر آمادہ کرنے لگے، لیکن میجر عثمان ابھی تک کسی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ مجھے لاہور جانے دیں، میجر عثمان نے کہا، میں سوچ کر جواب دوں گا اور خود یہاں آ کر بات کروں گا۔ میجر عثمان، کرنل کریم نے کہا، تم شاید ابھی تک اس صورتحال کو نہیں سمجھے جو تم نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لی ہے۔ میں بات صاف کر دیتا ہوں، تم زیر حراست ہو، لاہور کی بات کرتے ہو، تم اب اس ہیڈ کوارٹر سے بھی باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، تمہارے نکلنے اور بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ میجر عثمان نے کسی کے بتائے بغیر ہی دیکھ لیا تھا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے رہے ہیں اور اب وہ نکل نہیں سکے گا، لیکن اس کی فطرت میں ایسا ڈیٹ پن تھا کہ وہ پھر بھی اقبال جرم کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ شاید اسے یہ توقع تھی کہ اس کا رنگ لیڈر مہندر، جو ایم اے خان بنا ہوا تھا، اپنے اثر و رسوخ سے اسے چھڑا لے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ عثمان ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ کرنل کریم باہر نکل گیا۔ دو آدمی کرنل کریم کے آفس میں آئے اور عثمان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ سب سویلین کپڑوں میں تھے، لیکن سب فوجی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے عہدے کیا ہیں۔ یہ دونوں آدمی کوئی بات کیے بغیر میجر عثمان کو ہیڈ کوارٹر کے ایک ایسے حصے میں لے گئے جو کسی پہلو سے ستھرا نہیں تھا۔ ایک نیم تاریک راہداری میں داخل ہوئے جس کے دونوں طرف لوہے والے دروازے تھے۔ یہ ملزموں کے لیے سیل تھے۔ میجر عثمان کو ایک دروازے پر روک لیا گیا۔ ایک آدمی نے تالا کھولا اور میجر عثمان کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ اس سیل سے بدبو سی اٹھ رہی تھی اور فرش پر کچھ غلاظت سی بھی تھی۔ میجر عثمان فرش پر بیٹھ گیا اور پیٹھ دیوار کے ساتھ لگا کر سر دونوں ہاتھوں سے تھام دیا۔ جالندھر کا وہ چودھری جس کے بیٹے کو ہندوؤں کی سازش کے تحت پاگل خانے میں بھجوا دیا گیا تھا، ایک بار پھر آگرہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ عبدالستار کا مہمان تھا۔ اس کی حیثیت عبدالستار کی نگاہوں میں مہمان ہی نہیں رہی تھی بلکہ ہمراز دوستوں جیسی ہو گئی تھی۔ عبدالستار نے اسے اپنے پلان میں شامل کر لیا تھا، جس پلان کے تحت ڈاکٹر عبدالرشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے فرار کرانا تھا۔ اس چودھری کا نام معراج دین تھا۔ اس چودھری کو عبدالستار آسمان سے آیا ہوا فرشتہ سمجھ رہا تھا۔ پلان یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالرشید کو سرحد پار کروا کے پاکستان بھیجنا تھا، لیکن عبدالستار اور ڈاکٹر رشید کے دوستوں کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ ڈاکٹر رشید کو سرحد کے قریب کہیں پناہ مل جائے۔ معراج دین اپنا ایک کام لے کر عبدالستار کے ایک دوست کی معرفت آ گیا۔ عبدالستار کو پتا چلا کہ چودھری معراج جالندھر کا رہنے والا ہے، تو اسے اعتماد میں لے کر اپنے پلان میں شامل کر لیا۔ چودھری معراج کا صرف ایک مسئلہ تھا کہ اس کے بیٹے کا علاج ہو جائے، ورنہ وہ باقی عمر پاگل خانے میں ہی گلتا سڑتا مر جائے گا۔ یہ ذمہ داری عبدالستار نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ چودھری کا بیٹا صحیح ہو کر یہاں سے نکلے گا۔ چودھری معراج دین نے عبدالستار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالرشید کو چند دنوں کی نہیں بلکہ کئی مہینوں کی پناہ دے سکتا ہے اور پوری حفاظت سے اسے پاکستان پہنچا دے گا۔ اس کی اس نے وجہ یہ بتائی تھی کہ 1947 میں اس کی چھوٹی بہن سکھوں نے اغوا کر لی تھی اور اب ہندوؤں نے اس کے بیٹے کو عدالت سے پاگل قرار دلوا کر پاگل خانے میں بھجوا دیا تھا۔ اب چودھری معراج 20-22 دنوں بعد دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا۔ عبدالستار نے اس کے بیٹے کو ڈاکٹر ولیم نام کے ایک عیسائی ڈاکٹر کے حوالے کر دیا تھا جو ڈاکٹر عبدالرشید کا بھی علاج کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ولیم بھی دل میں ہندوؤں کی نفرت لیے ہوئے تھا۔ پاگلوں کی اس بیرک کے قریب خاصا کشادہ حصہ تھا جس میں درخت بھی تھے، بعض درختوں پر بیلیں بھی چڑھی ہوئی تھی اور پودے بھی تھے۔ یہ لوگ ایک ایسی جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پاگل خانے کا ڈاکٹر انچارج اپنی روزمرہ راؤنڈ پوری کر کے چلا گیا۔ یہ راؤنڈ محض ایک رسم تھی۔ وہاں اسے ہی نہیں بلکہ کسی بھی ڈاکٹر کو کسی ذہنی مریض کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی۔ اگر کسی کے ساتھ دلچسپی تھی تو یہ محض کاروبار تھا۔ ایسے خوش قسمت ذہنی مریضوں کے لواحقین ڈاکٹروں کو باقاعدہ نقد رقمیں دیتے تھے جو رشوت تھی، لیکن ڈاکٹر اسے فیس کہتے تھے۔ ڈاکٹر رشید بھی آ گیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر پہلے سے بہتر معلوم ہوتا تھا، ظاہری طور پر محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ عبدالستار نے اس سے پوچھا کہ وہ فرار کے لیے اور جالندھر تک سفر کے لیے تیار ہے۔ بالکل تیار ہوں، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا۔
ایمرجنسی میں اور کسی کے اچانک آ جانے والی مصیبت میں انسان کی تمام ڈکی چھپی قوتیں اور صلاحیتیں از خود ہی بیدار ہو جایا کرتی ہیں۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، یعنی قوتوں کو بیدار کرنا اور بیدار رکھنا جانتا ہوں۔ ڈاکٹر ولیم نے مجھ پر بہت محنت کی ہے اور میں نے خود بھی اپنی روحانی قوت کو ابھارنے کی بہت کوشش کی ہے اور اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتا رہتا ہوں۔ یہاں سے نکالنا آپ کا کام ہے، جالندھر تک بیداری کی حالت میں پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، عبدالستار نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی ہے کہ نرس خالدہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ مرد تو مشکل برداشت کر سکتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے جس میں ایک لڑکی پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ آنے دیں عبدالستار صاحب، چودھری معراج الدین نے کہا۔ یہ لوگ اپنی گاڑی میں میرے گاؤں تک آئیں گے، انہیں پیدل تو نہیں آنا کہ لڑکی چل نہیں سکے گی۔ آگے سنبھالنا اور لڑکی کو محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، عبدالستار نے ڈاکٹر رشید سے پوچھا، اگر لڑکی نہ آ سکی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے نکلوں گا، ڈاکٹر عبدالرشید نے جواب دیا۔ اس پاگل خانے میں بالکل ہی پاگل ہو جانے کے لیے تو نہیں رکا رہوں گا۔ میں اس لڑکی سے یہ توقع رکھتا ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو صدمہ پہنچائے، لیکن مجھے کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ آ جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے۔ محبت کے علاوہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اسی اسپتال میں رہی تو میری غیر موجودگی میں ہندو ڈاکٹر اسے آبرو باختہ بنا ڈالیں گے۔ اس نے مجھے 2 ڈاکٹروں کا رویہ بتا بھی دیا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسے صرف محبت کی خاطر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، بلکہ اس کی عزت و آبرو صرف اس طرح محفوظ رہ سکتی ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ میں نے اپنے دوستوں کو یہ ساری بات بتا دی تھی۔ عبدالستار، ڈاکٹر رشید اور چودھری معراج نے کچھ دیر کے بحث و مباحثے اور تبادلہ خیالات کے بعد فرار کا پلان تیار کر لیا اور اسے آخری شکل دے دی۔ چودھری معراج نے ایک بار پھر کہا کہ اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے یہ بتایا جاتا کہ ڈاکٹر رشید اس کے پاس جالندھر فلاں اور فلاں دن وقت پہنچے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ چودھری معراج نے کہا، میں عبدالستار صاحب کو کاغذ پر بالکل صحیح آسان راستہ بتا دوں گا، ذرا سی بھی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ اگر لڑکی ساتھ آ گئی تو بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ میں آج ہی وہاب صاحب کو خط لکھ دوں گا، عبدالستار نے کہا۔ لڑکی کے متعلق اس طرح لکھوں گا کہ ہمشیرہ ساتھ آنا چاہے تو بے فکر ہو کر آ جائے۔ باقی تحریر بھی ایسی لکھوں گا کہ خط غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا۔ چودھری صاحب، اب ہمیں چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے دوست وہاب، اشتیاق اور ظفر آگرہ آئے اور عبدالستار کے ذریعے ڈاکٹر عبدالرشید سے مل کر واپس امبالہ گئے تھے تو وہاب خالدہ سے ملا تھا۔ ڈاکٹر رشید نے اپنے دوستوں سے بڑے ہی جذباتی انداز میں کہا تھا کہ وہ خالدہ کے بغیر نہیں جائے گا۔ اگر یہ معاملہ صرف جذبات کا ہوتا تو ڈاکٹر رشید کے دوست اسے یہی مشورہ دیتے کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر رشید پکڑا گیا تو اس کی باقی عمر جیل میں گزرے گی۔ انڈین انٹیلیجنس والوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا۔ وہ خوش تھے کہ ڈاکٹر رشید اس حد تک پاگل ہو گیا ہے جس حد سے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہاں معاملہ خالدہ کی عزت و آبرو کا تھا۔ خالدہ نے ڈاکٹر رشید کو بتایا تھا کہ اس فوجی اسپتال کا میجر ڈاکٹر جس کے تحت خالدہ نرس تھی، اسے دن میں 1-2 مرتبہ اپنے آفس میں بلا کر گود میں بٹھا لیتا ہے اور بڑی معیوب سی حرکت کرتا ہے۔ خالدہ اس جاب سے دستبردار ہو جاتی تو اس کی عزت محفوظ رہ جاتی، لیکن وہ اپنی بیمار ماں کی خاطر اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو تعلیم دلوانے کی خاطر اس ذریعہ آمدنی سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ والد کی پنشن سے تو دال روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ والدہ دمے کی مریض تھی۔ ڈاکٹر رشید نے خالدہ کے ساتھ شادی کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی، وہ خالدہ کو اپنی پناہ میں لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر رشید کے اس فیصلے کے پیچھے محبت تو تھی ہی، لیکن زیادہ تر ایک مسلمان کا جذبہ کار فرما تھا، جس کے تحت وہ ایک مسلمان لڑکی کی عزت و آبرو ہندوؤں سے بچانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ یہ تھی بنیاد ڈاکٹر رشید اور خالدہ کی محبت کی۔ ڈاکٹر رشید کا کوئی دوست کبھی خالدہ سے نہیں ملا تھا، نہ کسی دوست نے کبھی ایسے اشتیاق کا اظہار کیا تھا کہ جسے ڈاکٹر رشید اتنا چاہتا ہے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ تو لے۔ اب یہ دوست ڈاکٹر رشید کو آگرہ کے پاگل خانے میں ملائے اور خالدہ کے متعلق اس کے جذبات دیکھے تو انہوں نے شدید ضرورت محسوس کی کہ خالدہ سے ملا جائے۔ ان میں وہاب عمر میں بڑا اور عقل میں بھی بڑا تھا۔ یہ کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ آگرہ سے واپس آنے کے اگلے ہی روز وہاب فوجی ہسپتال چلا گیا۔ ایک نرس سے خالدہ کا پوچھا اور اس طرح اسے خالدہ مل گئی، لیکن وہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی کیونکہ وہاب اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے وہاب سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں ڈاکٹر رشید کا دوست ہوں، وہاب نے کہا۔ اس کا ایک پیغام لایا ہوں۔ معاف کیجیے، میں کسی ڈاکٹر رشید کو نہیں جانتی، خالدہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور واپس مڑی۔ خالدہ، وہاب نے اسے روک لیا۔ تمہارا فوری رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھ پر بھروسہ کرو،
مجھ سے غلطی ہوئی کہ رشید سے تحریری پیغام نہیں لایا یا کسی قسم کی کوئی نشانی ہی لیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے فوراً ہی مجھ پر اعتماد نہیں کر لیا۔ کہاں ہے وہ؟ خالدہ نے بے رخی کے سے لہجے میں پوچھا اور خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ وہ عمر قید بھگتنے کے لیے جیل میں قید ہو گیا ہے۔ یہ معلوم نہیں کون سے شہر میں۔ آپ اسے کس جیل میں ملے تھے؟ وہ کسی جیل میں نہیں خالدہ بہن، وہاب نے کہا، آگرہ کے پاس پاگل خانے میں ہے۔ خالدہ کے جسم کو ایسا جھٹکا لگا جیسے وہاب نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ اس جھٹکے کا تاثر اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ پاگل خانے میں؟ خالدہ نے یوں کہا جیسے اس کے ہونٹوں سے سسکی پھیل گئی ہو۔ خالدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔